اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کامل ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ابو رافع، اور ان کی آج سیرت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ان کا اپنی اصلی نام ایک روایت کے مطابق اسلم ہے، ایک روایت کے مطابق ہرمز بھی ہے۔ اس انداز سے یہ نام تو آپ کے اس انداز سے رہے، اور ایک نام تو ابراہیم بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو لیکن 2 اور 3 ہجری کے بعد، لیکن اس سے پہلے جب قریش مکہ کی طرف سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کام کے سلسلے میں بھیجے گئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ بلا شبہ یہ چہرہ بہت زیادہ سچا ہے، تو فوراً آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی التجا کی کہ میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وعدہ نہ توڑو، تم سفیر بن کے آئے ہو ان کے، اس لیے تم واپس چلے جاؤ۔ ہاں، جب تمہارا دل پھر اس طرف مائل ہو جائے، اسلام کی طرف، تو پھر تم چلے آنا۔ اس انداز سے سمجھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا۔ کہتے یہ ہیں کہ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس ہی یہ رہا کرتے تھے۔ بنو ہاشم کی غلامی ان کا اپنا مقدر تھی۔ کہتے یہ ہیں کہ یہ قبطی نسل تھے یا حبشی نسل تھے، یہ بات تو بتایا نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کالے کلوٹے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آ گئے تو اللہ کے نبی میں بہت زیادہ آپ سے چاہت ہو گئی۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ انہیں چاہنے لگے تھے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جب بدر کی وادی میں پہنچے اور وہ گرفتار ہو گئے وہاں پر۔ گرفتار ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظہور پذیر ہوا، اور اس کے بعد وہ داخل اسلام ہو گئے۔ کس انداز سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ اپنا فدیہ بھی دیجئے، اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی فدیہ دیجئے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ محمد میرا دھندا بہت زیادہ مندہ ہے، یعنی سودی لین دین کے کاروبار تھے حضرت عباس بن عبد المطلب کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بھتیجوں کا بھی دیجئے، آپ کا اپنا بھی دیجئے۔ اس انداز سے آپ نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے چچا جان، میری چچی ام الفضل کے پاس جو کمرے کے اندر پیسہ دفن کر کے رکھتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ میں اگر میدان کارزار میں کام آ جاؤں تو میرے بیٹوں کو محروم نہ رکھنا، فضل بن عباس کو، خزم بن عباس کو اس میں سے دیجئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ میاں بیوی کی گفتگو اور مدینے میں بیٹھے ہوئے مکے کی گفتگو اگر تم سنا سکتے ہو تو بلا شبہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اس انداز سے آپ نے جب یہ بات کہی اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہوا، داخل اسلام ہو گئے، تو حضور کی فراست غور فرمائیے کہ حضور نے فرمایا کہ چچا جان آپ کے ایمان لانے کا میں گواہ، آپ ان کفاران مکہ کے ساتھ چلے جائیے، ان کے حرکات و سکنات پر نظر رکھیے، اور اس کے بعد ان کی تمام خبروں سے مجھے باخبر کیجیے۔ اس انداز سے حضرت عباس بن عبد المطلب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاران مکہ کے ساتھ مکہ بھیج دیا۔ معاملہ مکے میں ایک دوسرا رونما ہوا، اس لیے کہ ابو رافع حضرت عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے، اور یہ زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے، اور آپ کی مالکہ ام الفضل یعنی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے ایمان سے مشرف ہونے والی خاتون مکے کی سرزمین پر ام الفضل تھیں، یہ ان کے پاس تھیں۔ اور ادھر ابو لہب ہے کہ کچھ گھسیٹتا ہوا لنگڑتا ہوا آیا اور ان کی طرف پیٹ کر بیٹھ گیا، اور حسن اتفاق سے حارث بن ابو سفیان جب وہاں پر آئے، جب ابو سفیان بن حارث جب وہاں پر آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ابو لہب نے کہ بھتیجے ادھر آنا، ذرا سنانا کیا حال ہوا۔ تو اس وقت ابو سفیان بن حارث نے کہا کہ کیا بتائیں قریش مکہ کا کیا حال تھا مسلمانوں کے ہاتھوں میں،
ایسا ہی تھا جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، یعنی بے حس و حرکت، جدھر چاہے موڑ لو، جدھر چاہے مڑا لو۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں نے بھی جسے چاہا مارا، جسے چاہا گرفتار کر لیا۔ یہ حال رہا مسلمانوں کا۔ نہ صرف یہ بلکہ ابلغی گھوڑوں پر کچھ ایسے سوار بھی تھے جن لوگوں نے انہیں ختم کیا۔ ابو رافع تیر بناتے بناتے کہا کہ اب وہ ملائکہ تھے، اس لیے کہ تو مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب اس بات کا اقرار کیا تو ابو لہب اسے برداشت نہ کر سکا اور اس نے ان کو پچھاڑ کر ابو رافع کے سینے پر بیٹھ کر بہت زیادہ مارنے لگا۔ ہے تو ام الفضل یہ منظر دیکھ نہ سکی، انہوں نے ایک لٹ اٹھائی اور ابو لہب کے سر کے اوپر اس زور سے مارا، اور اس کے بعد کہا کہ اس کا مالک یہاں موجود نہیں اور تو غلام پر اتنا زیادہ ظلم کرتا ہے۔ اپنے بھاوچ کو تو کچھ کہہ نہیں سکا ابو لہب، لیکن بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو حضرت ابو رافع اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عباس بن عبد المطلب نے کی، ابو رافع کو آپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو رافع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس انداز سے رہنے لگے کہ مت پوچھیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں خیمہ لگانا ہوتا تو یہ ذمہ داری حضرت ابو رافع کی تھی۔ ابو رافع کھانا بہت اچھا بنانا جانتے تھے، کھانا جب بناتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرغوب تھا، بڑا اشتیاق کے ساتھ آپ کھاتے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ نے جو بیان کیا کہ میں جب بکری کو ذبح کیا اور اس کا جگر اور دل نکال کر جب بھون کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دل اور جگر کھائے اور اس کے بعد بغیر وضو کیے، یعنی آپ جو وضو قدیم تھا اسی کے اوپر آپ نے نماز ادا کی، مزید جدید وضو کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہوئی۔ آج بعض جسموں میں اس معاملے کے اندر تھوڑا سا افراتفری کا عالم ہے، لیکن صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر بھنا ہوا گوشت کھائے تو مزید آپ کو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ابو رافع اس کے راوی ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیا بھون کر دل اور جگر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا اور آپ نے صرف کلی کی اور اس کے بعد آپ نماز ادا کی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک گوشت آ گیا، حضرت ابو رافع کے پاس کسی نے ان کو بھیج دیا ہدیتاً، اور وہ ہانڈی میں ڈالے ہوئے پکا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ کیا پکا رہے ہو؟ تو کہا کہ بکری کا گوشت آیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں سے ایک دست دے دو، ایک ہاتھ دے دو۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک ہاتھ دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا، کہا کہ دوسرا ہاتھ دے دو، تو دوسرا ہاتھ دے دیا۔ وہ آپ نے نوش فرمانے کے بعد کہا ایک دست اور دے دو۔ تو اس وقت ابو رافع نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک بکری کو تو 2 ہی دست ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم خاموش رہتے اور اس کے بعد مجھے دست پر اگر دست دیتے تو جتنے چاہے دست اس میں سے نکلتے تھے۔ یہ معجزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے کیوں رکاوٹ ڈال دی اس معاملے کے اندر، بلا تکان اگر آپ دیتے جاتے تو میں اس کو کھاتا جاتا۔ اس انداز سے آپ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ نماز پڑھنے کے لیے پھر آپ مسجد پہنچے، واپس آنے کے بعد گوشت ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے رکھا تھا تو اللہ کے نبی نے اس پر گوشت اور نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد پھر آپ مسجد کے اندر گئے اور پھر عبادت آپ کیے۔ مزید کسی دوسرے وضو کی آپ کو حاجت نہیں ہوئی، اسی وضو کے ساتھ یہ گوشت کھانے کے بعد بھی آپ نے پھر اس انداز سے عمل کیا۔ حضرت ابو رافع کا معاملہ یہ کہ ابو رافع کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک باندی تھی جس کا نام سلمہ تھا، ان کا عقد کر دیا، اور یہ خادمہ جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمہ، ان کے ساتھ عقد کرنے کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جب حضرت ماریہ قبطیہ کو ایک لڑکا جن کا نام ابراہیم رکھا گیا تھا، وہ لڑکا جب تولد ہوا تو اس کے دائیگی کے فرائض انجام دینے والی یہی سلمہ تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو کھلائی کا جو سامان کیا کرتی تھیں، وہ انا کا جو کام کیا کرتی تھیں، وہ حضرت سلمہ تھی جو ابو رافع کی زوجہ محترمہ تھی۔ اور پھر حضرت ابو رافع جب ابراہیم کے پیدا ہونے کی یعنی حضرت سلمہ سے یہ گفتگو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے کے لیے یہ مجھے جافزا کہ ماریہ قبطیہ کو ایک لڑکا یعنی تولد ہوا ہے، یہ سنانے کے لیے جب آپ پہنچے تو اللہ کے نبی میں خوشی سے ان کو ایک غلام عطا کیا، یعنی میاں بیوی کی خدمت کرنے کے لیے ان کو بھی ایک غلام اس انداز سے عطا کیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی کے ساتھ حضرت ابو رافع کو آزاد انہوں نے کر دیا کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، تو ابو رافع رونے لگے۔ لوگوں نے ان سے کہا آزادی ملی ہے اور آپ آزاد ہو گئے ہیں، پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں کیا کرتا تھا، اس سے محرومی میرا مقدر بن جائے گی، اس لیے میں آزاد ہونا نہیں چاہتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہوں گا، اس غلامی ہی میں رہوں گا۔ اور تاحیات انہوں نے اس بات کو نبھایا، یعنی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہمیشہ کہا کرتے تھے، عملاً فعلاً وہ تمام کا تمام انہی کے ساتھ خدمت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنے غلاموں کے ساتھ کس انداز سے رہا ہوگا کہ کوئی غلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک وہ دیکھتا کہ حضور اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں، اپنے ساتھ پلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کر رہے ہیں تو وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور رہے، اسی لیے ابو رافع تو رونے لگے۔ ایک قصہ تاریخ کے اندر ہم کو اس وقت کا بھی ملتا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا ہوا ہے جس کی عمر 12 سال ہے۔ وہ جب لڑکا آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ اس لڑکے کو ہمیں دے دو، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کہ آپ ہی کا غلام ہے۔ یہ تھے حضرت زید بن حارث۔ اور پھر جب ان کے باپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قبیلہ قریش میں اور بنو ہاشم کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں، جب ان کے اپنے قبیلے والوں نے جا کر انہیں سنایا تو باپ اپنے بھائی کو لیا ہوا، اپنے بیٹے کو لیا ہوا فوراً آ گئے خانہ کعبہ کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے قریش کے سردار، آپ کے پاس ہمارا ایک لڑکا ہے، آپ جو چاہے ہم سے لے لیجئے، وہ لڑکے کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم زید کے لیے سوال کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ اگر زید تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو تو مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے مال و متاع کی ضرورت نہیں، میں یوں ہی زید کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا اور اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں کو جانتے ہو، تو زید نے کہا تھا کہ میرے باپ ہے، میرے چچا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ تو کہا کہ یہ آپ تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت زید نے یہ کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا، آقا اپنے قدموں سے مجھے جدا نہ کیجیے۔ باپ پریشان، انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی، اپنے وطن میں رہنا، دوستوں میں پھرنا، ماں باپ میں رہنا، بھائی بہنوں میں رہنا، کیا تم کو یہ بات منظور نہیں؟ کیا یہ بات منظور ہے کہ یہ غلامی؟ تو کہا کہ ایسی 1000 آزادیاں اس غلامی کے صدقے وہ غلامی ہیں۔ باپ تعجب کرتے ہوئے کہا کہ پھر آپ کے پاس رہنے دیجیے، میں انہیں لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسئلہ سے خانہ کعبہ میں لے جا کر آپ نے ہاتھ ان کا بلند کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، گواہ رہو اس بات کے کہ آج سے زید بن حارثہ زید بن محمد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا حضرت زید کو، اور حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جدا ہونا نہیں چاہے۔ آج ابو رافع کا بھی وہی حال ہے کہ آپ سے جدا ہونا وہ تخر ہرگز چاہتے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیں اس کے اوپر تمام عمل کرتے رہیں، اور یہ خدمت گزاری آپ بار بار کرتے رہیں، یعنی پکوان کھلاتے رہیں، خیمے لگاتے رہیں، جو ذمہ داری آپ کو سونپی جائے اس کو مکمل طور پر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب کو یمن کا امیر بنا کر، قاضی بنا کر جس وقت بھیج رہے تھے تو اس وقت ابو رافع سے کہا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو روکو اور میں آنے کے بعد انہیں کچھ نصیحتیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جا کر کچھ نصیحتیں کی اور اس کے بعد یہ کہا کہ اے علی، اگر تمہاری کوشش سے، تمہاری محنت سے اگر ایک آدمی بھی داخل اسلام ہوتا ہے تو وہ تمہارے لیے بڑے اجر و ثواب کا باعث بن سکتا ہے۔ اس انداز سے ابو رافع بھی ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب کے گئے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب تک آپ حیات رہے اس وقت تک برابر آپ خدمت کرتے رہے، خدمت گزاری کرتے رہے۔ آزادی کے بعد بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھنا اپنے لیے سعادت مندی تصور کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، تو اس کے اندر رومیوں سے لڑنے کے لیے حضرت ابو رافع برابر کے شریک رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عمر بن عاص کے ساتھ مصر کے وہ اس فتوحات کے اندر برابر ایک جانباز سپاہی کی طرح شریک رہے اور برابر دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت ابو رافع جو یعنی میدان جنگ کے بھی غازی تھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بہت زیادہ چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا کی عقیدت محبت آپ کے ساتھ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چونکہ بہت زیادہ دن گزارے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات اور دن، شام و سحر کے جو مصروفیات ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کس انداز سے انجام دیا کرتے، بسا اوقات آتے اور گھنٹوں آپ سے سوالات کرتے اور پوچھتے۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے کاتب کو بلا کر وہ تمام کے تمام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام العمل جو صبح سے شام تک ہوا کرتا تھا اس کو نوٹ بھی کرا لیا کرتے اور اس کے بعد اپنے پاس اس کو رکھتے۔ 68 حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو رافع۔ نہ صرف یہ بلکہ حضرت ابو رافع سے وہ احادیث بھی مروی ہیں جس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ حضرت امام حسن کے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں جو اذان دی تھی اس کا میں شاہد ہوں، اس کا میں گواہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پکا ہوا گوشت کھانے کے بعد بھی
تازہ وضو نہیں بنایا، اسی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی، اس کا میں شاہد ہوں، اس انداز سے گواہیں دیتے ہوئے ان تمام احادیث کے اوپر جو 68 حدیثیں جو آپ سے راوی ہیں کہ آپ راوی ہیں، وہ تمام کا تمام لوگوں کو اس انداز سے سنایا کرتے تھے۔ تو بزرگوں اور دوستو، حضرت ابو رافع کی جو زندگی ہے وہ اس انداز سے کہ مت پوچھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غلام بہت زیادہ تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، یعنی پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے 40 غلاموں کو اس انداز سے آپ نے آزاد کیا تھا۔ غلاموں کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس جو آ جاتا، حضرت انس بن مالک 10 سال تک غلامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ حضرت ام سلیم جو آپ کی والدہ محترمہ تھیں، انہوں نے آ کر حضرت انس بن مالک کے تعلق سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس میری سب سے زیادہ اچھی متاع میرا بیٹا انس بن مالک ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت انجام دیتا رہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت حضرت انس بن مالک نے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی حفاظت، اس انداز سے وہ حضرت انس بن مالک کرتے رہے کہ مت پوچھیے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خفا مجھ پر نہیں ہوئے، کبھی آپ نے مجھے ٹوکا نہیں، کبھی آپ نے مجھے سزا نہیں دی، کبھی اگر مجھ سے غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی، یعنی کام کرنے کرانے کے اندر کسی قسم کا اگر تساہل بھی ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ اس بات کا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ کس انداز سے برتاؤ تھا، کس انداز سے سلوک کیا کرتے تھے۔ جبھی تو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کو آگاہ کیا اس بات کے لیے کہ اے لوگوں، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، یعنی ان کو کسی قسم اور ان کے اپنی حیثیت سے زیادہ کام نہ ڈالو، اور اگر حیثیت سے زیادہ کام ڈالو تو تم بھی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاؤ، اس انداز سے کرو، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے اور ان کے ساتھ اس انداز سے برتاؤ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی یہ کام کیا اور امت محمدیہ کو بھی اس بات کی ہدایت دی کہ آپ ان سے کام ضرور لیں، لیکن وہ کام ایسا کرے، انہیں کسی قسم کی سزا نہ دے، انہیں کسی قسم کا مار پیٹ نہ کرے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کو آپ نے یہ بات بتلائی۔ ابو رافع کا جو انداز رہا، ابو رافع کا جو عمل رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی خدمت گزاری رہی، وہ تاریخ کے اندر ایسی درخشاں ہے کہ جب آزادی بھی مل گئی تو اس کے باوجود بھی آپ کے دامن سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ دامن سے چمٹے رہنے ہی کے اندر اپنی سعادت اور منزلت سمجھی، اسی انداز سے زندگی کو تمام گزارتے رہے۔ ابو رافع اپنی زندگی میں ایک بیٹی سلمہ جس کا نام تھا، یعنی بیوی کا نام بھی سلمہ ہے، بیٹی کا نام بھی سلمہ، اور اس کے علاوہ 4 بیٹے، معتمر، رافع اور حسن، 4 بیٹے آپ نے چھوڑے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ یہ بھی ہوا کہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ کے صحابی ہیں، ہم محلہ ہیں، پڑوس ہیں، اور ان سے یہ کہا کہ میں اپنے دونوں مکان فروخت کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے لے لو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں 400 درہم سے زیادہ، 4000 درہم سے زیادہ میں دینے کے لیے تیار نہیں، خدا کی قسم 4000 درہم سے زیادہ میں نہیں دوں گا۔ تو اس وقت ابو رافع نے کہا کہ مجھے 500 دینار مل رہے ہیں، پھر میں 4000 درہم میں کیسے بیچوں اس کو؟ لیکن اس کے باوجود چونکہ پڑوس ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا خیال کرنے کے لیے مجھے فرمایا ہے، اسی لیے میں یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، جو آپ بھی دے دیں مجھے مناسب ہے۔ اس انداز سے آپ نے وہ دونوں مکان ان کے حوالے حضرت سعد بن ابی وقاص کے کیا، اور 4000 درہم انہوں نے دے دیے، تو اسی کو آپ نے قبول کر لیا، اور اس کے علاوہ وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے۔ لیکن بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کا جس انداز سے خیال رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا، اس کا جو خیال کرتے ہوئے کسی اور کو بیچنے سے زیادہ مناسب آپ نے یہ سمجھا کہ میں اپنے پڑوسی کو حضرت سعد بن ابی وقاص کو کیوں نہ یہ مکان دے دوں۔ 2 مکان اس انداز سے آپ نے ان کے حوالے کیے، اور 4000 درہم جو انہوں نے پیسے دیے اسی کو آپ نے قبول کیا۔ تو بزرگوں دوستو، معلوم یہ ہوا، تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات واضح ہوئی کہ پڑوس کا بے انتہا خیال رکھا جائے، ان کے کسی قسم کے کوئی تکلیف کا خیال نہ کیا جائے، بلکہ اگر اپنی جائیداد کو بیچ رہے ہوں تو پڑوس کا خیال کرتے ہوئے پہلے پڑوس کا ان سے پوچھ لیا جائے، اور اس کے بعد کسی اور کے حوالے تمام کیا جائے۔ اگر وہ لینے سے انکار کرے یا اس کو اس کی ضرورت نہ رہے تو پھر آپ دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنا زیادہ فرمایا ہے کہ بعض صحابہ یہ فرمانے لگے کہ ہم کو اس بات کا خدشہ ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال و متاع میں پڑوس کو بھی حصے دار نہ بنا دے۔ اس انداز سے یعنی آپ ان کے مکمل طور پر خیال کریں کہ آپ کسی قسم کا کوئی ان کو تکلیف نہ ہو، اور اگر کوئی آدمی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں پائے گا۔
یعنی مطلب یہ کہ وہ جنت سے بہت زیادہ دور کر دیا جائے گا جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی کا بہت زیادہ خیال کرنا. یہ بات پیش نظر رکھتے ہوئے ابو رافع نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے جو معاملہ طے کر لیا جس کے اندر کسی قسم کی کمی زیادتی کا اندازہ کیے بغیر آپ رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ مجاہدین تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مکمل طور پر فیضیاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ہر نظر پر، یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر مکمل طور پر نظر. اور اس کے بعد جب لوگ آ جاتے ہیں دریافت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شام و سحر کس انداز سے ہوا کرتے تو تفصیل تمام بتاتے، قابل رشک حیثیت تک وہ تمام تفصیل بتانے کے اندر قادر تھے. اور وہ تمام بتاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شام و سحر کس انداز سے گزرتے ہیں، وہ تمام کے تمام امت محمدیہ کے سامنے لوگ پیش کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے جس کا ہر رخ صحابہ کرام نے نوٹ کر رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایسی زندگی کسی اور کی اتنی جامع نہیں اور اتنی محفوظ نہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غلامان محمد نے تمام جمع کر رکھے ہیں. اور وہ تمام کی تمام احادیث کی شکل میں جو سامنے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شام و سحر کس انداز سے گزرتے تھے، یہ تمام غلاموں سے ہی تو تمام کی تمام باتیں معلوم ہوئی. حضرت انس بن مالک سے معلوم ہوا، حضرت ابو رافع سے معلوم ہوا. یہ تمام باتوں کے اندر ان لوگوں نے کسی قسم کا تساہل کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی آشکارا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آشکارا کیا، اور دنیا کے سامنے یہ بتلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کس انداز سے گزرتی ہے اور کس انداز سے حضور نے اپنی زندگی گزاری ہے. یعنی کہاں کہاں آپ نے کہا. حد یہ کہ حضرت ابو رافع کو ایک مرتبہ بنو مخزوم کے ایک شخص نے کہا کہ چلو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. حضرت ابو رافع نے کہا کہ میں جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کے اندر پوچھ نہ لوں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. آپ نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنو مخزوم کا وہ شخص جس کو زکوٰۃ کے لیے آپ نے بھیجنا چاہا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اس کا ساتھ دوں. میں ساتھ دوں تو مطلب یہ کہ مجھے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ کچھ پیسہ اور مل جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو رافع تم وہ پیسہ نہیں لینا، اس لیے کہ تم بنو ہاشم کے غلام ہو اور بنو ہاشم پہ صدقہ اور خیرات تمام کا تمام منع کر دیا گیا ہے. میں تم کو اسی زمرے میں رکھتا ہوں کہ تم بھی یہ تمام صدقہ اور خیرات قبول نہ کرو. تو اس بات کو حضرت ابو رافع نے تمام باندھ رکھا. بزرگوں اور دوستوں، وہ صحابی رسول جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شریک کیا، جن کو ہم سلمان فارسی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی زندگی بھر خیرات اور صدقے کا کوئی مال آپ نے استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ اہل بیت کے اوپر صدقہ اور خیرات کا مال حرام ہے، اس لیے آپ نے استعمال نہیں کیا. حضرت امام حسن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، آپ کے غلام کو بھی آپ نے منع فرمایا، اور حضرت سلمان فارسی بھی اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط برتتے رہے. تو بزرگوں اور دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ایسے تمام واقعات ہوتے رہے جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تنبیہ کرتے رہے، اور اس معاملے کے اندر وہ لوگ تمام پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کرتے رہے. بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں اس بات کا شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، ہمارے اپنے پڑوسی کو ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. آج کا مسئلہ صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مکمل طور پر ہم عمل آوری کریں، اس کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ المستعان ہماری زندگی اور ہماری آخرت تمام کی تمام درخشاں بن سکتی ہے. اس لیے کہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں دوستوں، پڑوسیوں کے معاملے کو تمام اجاگر کرنے کے لیے تو ایک مضمون اور چاہیے جس کے اندر ہم کو یہ بتلانا پڑے گا کہ پڑوسی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اگر آپ کوئی نیا پھل لاتے ہیں تو وہ تمام پڑوسی کو بھی نہ معلوم ہو، اس لیے کہ اگر وہ خریدنے کے قابل نہ ہو تو آپ اس کو چھپا کر لے جائیے، اور اگر ایسی بات نہ ہو تو اس کے پاس بھیجیے، اس کے بچوں کو بھی اس کو محروم نہ رکھے، اور ان کے چھلکے بھی باہر مت بھیجیے تاکہ ان کے بچے بھی اس تمام نئے پھل کو دیکھنے کے بعد کسی قسم کا ترسنے نہ لگیں. یہ تمام باتوں کا خیال ایک پڑوسی ہونے کے ناطے ہم کو کرنا ہے، اور اسی پر عمل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے مطابق ہے. تو ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، درخشاں ہو سکتی ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.